تو سمجھیں قرآن ہماری رہبری کرے گا۔ تبلیغ میں تیسرا نمبر علم اور ذکر کا ہے۔ علم دو قسم کے، ایک تو فضائل کا علم، ایک مسائل کا علم۔ یہ دونوں علم ہمیں سیکھنے چاہیے، سمجھنے چاہیے۔ ضرورت کا علم تو فرض ہے، تاجر اپنی تجارت بغیر علم کے نہیں کر سکتا صحیح۔ اپنی تجارت میں جانے سے پہلے اسے تجارت کی لائن کا علم سیکھنا چاہیے، مسجد میں بیٹھ کر، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر۔ اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ جو اسے حلال اور حرام کی تمیز کرا سکے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ ہاں، تبلیغ میں فضائل کا علم بھی ہے اور مسائل کا علم۔ یہ کہا جاتا ہے علم کا مقصد یہی ہے، جو ہم سنتے تھے ایک زمانے میں تبلیغ میں، کہ علم کا مقصد کیا ہے؟ کہ علم کا مقصد حال کے امر کو پہچاننا۔ آدمی جس حالت میں ہے، اس حالت میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس کو معلوم کرنا اور اسے سمجھنا، اور پھر اس کے مطابق وہ اپنا کام کرنا۔ ہر آدمی عالم تو نہیں بن سکتا، لیکن ہر آدمی اپنی ضرورت کا علم علماء سے پوچھ کر اس کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے بچے عالم بن جاتے ہیں، تو عالم بننے کا ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے عالم ہیں، لیکن بچے عالم بنے تو بچوں سے علم سیکھو۔ اپنی ضرورت کا علم سیکھو کہ میرا بچہ عالم ہے، اس عالم بچے کو کہے کہ بیٹا تو دکان اور کاروبار میں ہمیں بتائیے کیا اللہ کے کیا احکام ہیں، تاکہ ہماری تجارتیں صحیح طریقے پر ہوں اور ہم حلال روزی کما کر تمہیں کھلائیں۔ ہماری تجارت میں کیا کیا غلطیاں ہماری ہیں اسے بتاؤ ہمیں۔ ہاں، اس کے بعد اس کے ساتھ امت کو علم دے۔ ہم پیاسے ہیں اور ہمارے بچے کے پاس پانی اور ہم اسے پیے نہیں، وہ دوسروں کو پلاوے۔ گھر میں اگر ایک بچہ بے دوسو سی اے بن جاتا ہے تو سی اے بننے کے بعد باپ کہتا ہے بیٹا ہمارا کاروبار بہت بڑا ہے، اب تم ہمارے کاروبار کی خیر رکھو اور ہمارا حساب کتاب تم لکھو۔ اس بچے کو باپ اپنے پاس رکھتا ہے کاروبار میں حساب تیار کرنے کے لیے، اور یہ عالم دین اللہ کے نبی کا علم لے کر آیا، اس کو کہتا ہے ماشاءاللہ تم عالم ہو گئے، اب دین کی خدمت کرو۔ دین کی خدمت تو سب سے پہلے تمہاری خدمت ہے، لیکن ہمارے اندر ابھی تک یہ بات نہیں آئی کہ تبلیغ میں علم کا نمبر تو میرے لیے ہے کہ میں اللہ کے دین کا اور میری ضرورت کا علم سیکھوں، معاملات کا علم، معاشرت کا علم، ہاں معاشرت کا علم، معاملات کا دین اور عبادات کی لائن کا دین، یہ تو مجھے سیکھنا ہوگا، اور اس علم کی روشنی میں ہماری زندگی ہمیں لانی ہوگی۔ لوگ تبلیغ کو سمجھیں گے ہمارے معاملات سے۔ اگر ہمارے معاملات درست ہیں، ہماری معاشرت سنت کے مطابق ہے، تو یہ انہیں چیلنج کرے کہ بھئی یہ زندگی تو عجیب زندگی ہے، مجھے بھی یہ زندگی چاہیے۔ نماز اپنی جگہ ہے، عبادت ہے، وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادات ہیں، ان عبادات کے ساتھ معاملات بھی ہیں۔ ہمارا لین دین، ہمارا کاروبار، ہمارے آپس میں بزنس اور لین دین، یہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہونے چاہیے۔ ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن، ہمارے نوکروں کے ساتھ، ہمارے بال بچوں کے ساتھ، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ، ہمارے خاندان کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارا رہن سہن
وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا. لیکن یہ سب چیز ہمارے زندگی میں آئے گی کہ جتنا ہم ایمان پر محنت کریں گے اور ایمان میں جتنی قوت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی تو اتنے اس کے بقدر ہماری زندگی میں عبادات کا دین آئے گا. عبادات کے بعد میرے دوستو معاشرت اور معاملات کا دین آئے گا، اخلاق کا دین آئے گا. حضرت عائشہ رحمۃ اللہ کرتے تھے کہ اگر دین کی محنت ہوگی، دین کی جب محنت ہوگی اور دین کی محنت ہم کریں گے تو دین کی محنت کے نتیجے میں سب سے پہلے عبادات کا دین زندہ ہوگا. جیسے آج نماز زندہ ہو رہی ہے لیکن ابھی زندہ نہیں ہوئی ہے. ابھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ میری مسجد میں اور میرے محلے میں 100% نمازی ہیں الا ماشاء اللہ. نماز تو 100% مسلمان مرد عورتوں پر ہے، فرض ہے. ابھی تو ایک نماز کا حکم زندہ نہیں ہوا ہمارا امت میں. حضرت عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی بزرگ آئے اور انہوں نے دعوت کی محنت کے حالات اور اس کی کارگزاری بیان کی کہ ماشاءاللہ مسجد بھر رہی اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. حضرت سنتے رہے، سننے کے بعد کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تو ایک نماز کا فریضہ زندہ نہیں ہوا امت میں. آج ہمارے گھروں میں ہوگا کہ باپ 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، اور اس کا جوان بچہ بے نمازی ہے. اس کا بھائی بے نمازی ہے. اور نماز کا چھوڑنا معمولی گناہ ہے. نماز کا چھوڑنا جتنے بڑے بڑے گناہ جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، ان تمام گناہوں میں بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے. ہاں، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے آخری ایام میں یہی پوچھتے تھے قافلوں کو. جب ہندوستان میں صوبوں کے قافلے آتے تھے تو تمام کارگزاریاں ہوتی تھی. حضرت آنے کے بعد کہتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے جماعتیں نکلی، مجھے تو یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں کون سی بستی ایسی ہے جہاں 100% نمازی ہے؟ 100% نمازی ہماری بستیوں میں اور ہمارے گھروں میں اور ہمارے خاندانوں میں 100% نمازی بننے چاہیے. ہمیں